نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى مت سہل میں سمجھو پھرتا ہے فلک برسوں پھر خواب کے پردے سے انسان نکلتے. سامعین کرام، میرا اور تھوڑا عام تصور تو یہی ہے کہ ہر وہ شخص جتنی دو ٹنگاں ہیں اور بھی ظاہری شکل و صورت انسان بھی ہے، وہ انسان ہی ہے، مگر حقیقت یہ نہیں. یہ زمین پہ انسان کی شکل دے چلن پھرن والے جانور سارے انسان نہیں، انہوں کو بہت تھوڑے جڑے انسان کہلاؤن دے لائق ہے اور جڑے مرن دے باوجود بھی زندہ رہیں گے. ناس الناس وہم فی الناس احیاء. کئی لوگ ایسے ہیں جڑے مر گئے، دنیا تو گیا، انہوں نے زمانہ دراز ہو گیا، مگر یہ باوجود وہ بالکل زندہ ہے، انہوں کی یاد تازہ ہے اور انسان انہوں بھلا نہیں سکتے. صحیح معنی جو ہی انسان ہے اور انہوں کی زندگیاں انسانیت واسطے روشنی کا مینار ہے. اور وہ انسان اتنے کامیاب اور نادر الوجود ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے شکایت کے انداز اس بات کو بیان فرمایا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور مثنوی اسرار خودی کا بادشاہ بنایا انہوں شعروں میں. جی شیخ با چراغ ہم گشت گردے شہر کل دام و درد ملول مو انسان مار دی. ایک گل ہے، ایک بڑھا آدمی اپنے ہاتھ کے اندر چراغ لے کے بڑے شہر کے اندر بازاراں گھوم رہا سی اور وہ کہہ رہا سی کہ میں درندیاں تو چار پایا تو تنگ آ چکا ہوں، مینوں کسی انسان کی تلاش. یعنی بھریا شہر اور وہ اندر کوئی بچہ نہیں، بڑھا جی عمر گزر چکی ہے، وہ ہاتھ چراغ لے کے پھر رہا اور کہتا کہ میں یہاں سارے ڈنگراں تو اور یہاں ٹوراں تو تنگ ہاں، مینوں کسی انسان کی تلاش. گفتم کہ یا سنگینا سود جستا ہے ماں، گفتاں کہ یا سنگینا سود آن مار دی. میں کہا کہ وہ تو انسان جڑا تو ڈھونڈتا ہے اسی بھی ڈھونڈ سکے ہیں، وہ نہیں ملتا. اس بڑھے نے کہا کہ جڑا وہ انسان نہیں ملتا مینوں وہی تلاش، ورنہ یہ انسان کی شکل والے جڑے نا انہوں نے تو زمین پر ہی ہے مگر انہوں کے اندر انسانیت والا جوہر نہیں، وہ وصف نہیں جتنا انسان بنتا ہے. تو اس باروں دنیا کے اندر کبھی کبھی انسان جنم لیں گے اور اس شعر سے تقریباً ہر 70 زبان سے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری سے روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بیتا ورثہ ہے. بہت زمانے گزر تو بعد کبھی کبھی دنیا کے اندر یہ قابل اور یہ بہترین انسان پیدا ہوتے ہیں جہے سمجھو مغز ہوں مکھن ہوں پوری انسانیت کا.
اور انہوں دیا زندگیاں قیامت تک دے انسانوں واسطے اسوہ حسنہ اور روشنی کا معیار بن گیا. تو یہ لوگ جڑے بھلائے نہیں جا سکتے اور جنہوں کا احسان امت مسلمان کے سراں تے اتنا زیادہ ہے جو سارے کندھے جڑے دبے انہوں سے ایک شخصیت سیدنا عبداللہ ابن عثمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. حقیقت یہ ہے کہ اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت مسلمانوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قائد اور رہنما اگر نصیب نہ ہو جاتا تو اس ویلے ہی امت کافی انتظار کا شکار ہو جاتی اور خانہ جنگی مسلمان برپا ہو جاتی کہ اسلام مدینے اور مکے کی رہ جاتا. اتنے جا جنازہ نکل جاتا باقی دنیا جی کر دیا کہ مکان ہی کرنی نہیں. یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور خدا کا خاص فضل تھی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایک ایسی شخصیت کو قائم رکھا سی جی طرف سب دیا نگاہ اٹھنیاں سی اور جہد سے ساری امت کو خدا نے مقتدر مقصد کرتا کہ منافقین اور دین کے دشمن اپنی سازشاں ناکام رہ گئے کہ اسلام کی کشتی سلامتی انہوں طوفانوں سے بھی گزر گئی جنہوں اس موقع سے منافقین اور مرتدین نے اٹھاتا. سچ پوچھو امام یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ نے پھر بات کہی ہے کہ اسلام نو اگر رسول خدا کی وفات کے بعد ابوبکر اور مامون کے زمانے سے احمد بن حنبل نام ملتے کہ دین اسلام کی شکل بالکل آن کی جلد ہونا سی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں بندیاں کے ذریعے اسلام کی ایسی مدد کی کہ دین اسلام ساریاں گمراہیاں تو بالکل منزہ اور پاک ہو کے بعد والی نسلوں میں اختیار مشکل ہو گیا. ورنہ ہر شخص اس بات کو جانتا کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوئی ہے اس ویلے دین دے دشمن اور مخالف جڑے ہاتھ لگے تھے انہوں نے ایسے فتنے اٹھاتے تھے پورا اسلام جڑا ہے پاک نہ اڑ جاتا یہ پسم ہوتا. خود مدینہ منورہ کے اندر منافقین نے اس موقع میں غنیمت جانیا اور مسئلہ خلافت اٹھاتا اور اینا اشتعال پیدا کرتا چنگے بڑے دیندار لوگوں کے اندر. انصار کی جماعت جنہوں کی قربانیاں اور دین کی خدمت ذرا بھی کوئی کسر نہیں کہ قرآن نے انہوں کی مدد سنا کی ہے انہوں کے اندر اس تصدیق اور اس جتھا بندی نے اینا پڑکایا کہ رسول خدا کا داد کون دیتا سی. یہ تے مدینے والوں کا یہ کمال ہے کہ تھی حضور کو اپنے سے ٹھہرایا اپنے مال قربان کیتے اپنی جانا دیتے ہیں اسلام کا پودا اتنے تک گیا. اس کو اگر خلافت کا حق بنتا تو تا اور یہ اندر جھوٹ بھی کوئی نہیں تھی کہ اگر اس وقت کے حالات کا تقاضا نہ ہوتا کہ قریش کی حکومت کو ساتھ حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی کہ انصار کا پردہ کسی لحاظ میں مہاجرین کو نیم اچا نہیں تھی. وہ بھی بالکل برابر دیا خوبیاں اور برابر کی قابلیتوں کے مالک تھی اور اس بندے نے انہوں نے چنیا خلافت واسطے وہ بندہ ایسا سی کہ مسلمان کو کوئی بندہ بھی اسے ضرورت نہیں تھی کر دیتا بے عیب نہیں کیونکہ حضرت صاحب ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب الاخبار انہوں بچہ تو تھی جنہوں نے مدینے و مکے جا کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ بیٹھے تھی اور رسول خدا نے نصیب مقرر کیا تھی مدینے شریف کے اندر حضرت کا قبیلے کا سردار اور چودھری مقرر کیا تھی مدینے کا سارا جڑا ہے اسلام کا انتظام ہے تیرے دن اور 80 اصحاب صفا کو روزانہ وہ گھر کو کھانا ملتا سی اور روزانہ وہ طرفوں سلا پہاڑ سے یہ منادی ہوں سی بجرا تازہ گوشت کہ تازہ روٹی اور دودھ کھانا چاہتا وہ ساتھ اپنے وعدہ کے دروازے پہ آ گئے ان خوبیاں کا مالک بندہ اس کو انہوں جب نامزد کرتا امیدوار ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا سی جہد پورا انصار کے تقریب گئی بخاری رضی کتابیں پڑھو حضرت خباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے اٹھ کے تقریر کرتے تھے جی مہاجرین اس گل نہ منو یہاں کا بوریا بستر گول کرو یہ شہر کے کی لگتے اور اسلام کے کی لگتے اور یہ بندے کہہ رہے تھے جڑے خود نہیں نہ پڑھتے دو شہر پڑھ سکتا اور اس ویلے اگر حضرت ابوبکر دینا جیسا بندہ آگے نہ آ جاتا اور بڑے اچھے انداز اور بڑے سونے طریقے تھلے آنا کرتا تو اتنے منافقین جڑے سی اپنی سازش کامیاب ہو گیا سی مسلمانوں کا اپنا ٹکراؤ ہونا پیغمبر خدا کا دفن اتنے ہی رہ جانا سی مسلمانوں کی تلوار اپنے فرق جانیا مگر اس موقع سے حضرت صدیق اکبر جن کا تدبر انہوں کی قابلیت کام آئی انہوں نے علم اور نرمی نے اس آدمی دبا دیتا انہوں نے کھڑے ہو کے جی تقریر ہی فرمائی وہ انصار کی خوبیاں
انہوں کی قربانیاں دیکھ کے گنایا بجائے کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دے اور برا کہیں خود کھلے دلوں سے کہ واقعی اسلام سے جب احسان ہے مدینے والوں کے وہ بہت قیامت تک امت نہیں پھر کوئی بات تھی بالکل سچے جی کہ رسول خدا کا ساتھ کوئی بھی نہیں سی دینا تھی حضور نے اپنے کو بنا دیا اور ایک ٹھیک جب تھی اپنے مال ادے ونڈ کے مہاجرین دے دیتے تھوڑی قربانیاں نے کون کرا مگر میرے دوستو میرے بھائیو تھی اسلام کا بوٹا لاؤن والے تھی یہ پہلا اکھاڑن والے نہ بنو خدا کا خوف کرو تاری حکومت مننا ابو بکر کے سر مت سے صاحب اپنے عبادہ کو بنا دو میرا بھائی ہے میرے اتنے ذرا بھی اعتراض نہیں مگر عرب کے قبیلے جڑے صدیوں کو ہر قبیلہ اپنی اپنے جا کے چودھری کے نمبردار بنیا اور سوائے قریش کے جو خانے کعبے کے متولی ہون پاؤں پورا عرب انہوں کا ادب اور احترام کرنا یہ انہوں نے خدا نے نبی نو پیدا کیا اس کو قریشی خلیفے اگے کسی بھی عرب کے قبیلے نے سر نہیں چکنا کہ دوجا بنا دو کہ اسی منا گے دیندار بندے مگر دوسرا قبیلیاں کا کی علاج ہوگا انہوں نے کھڑے ہو جانا بھی یہاں سنگ لگے ابھی یہ ہو جائے نہیں اس اصلیت اور جتھا بندی کا مقابلہ صرف اس طرح ہو سکتا کہ تھی قریش کی عمارت کو تسلیم کرو ورنہ موجودہ ماحول طرف کے دوسرے قبیلے سر اٹھا رہے ہیں اور یہ بات اینی چنگی لگی کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے بندے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ جیسے بندے کا خود مدینے والا کو اس کے روپ ہے اور انہوں نے چاہو خدا کے بندے ہو اللہ کے پیغمبر نے اس واسطے اپنے شہر سے جایا کہ کوئی موت کی دین کا بنا کر کے یہ اس ویلے پیغمبر کا ساتھ دیتا سی کہ ساڑیاں قربانیاں کا بدلہ خدا دے گا خدا دے دین پیغمبر دے خاندان کے بندے کی حکومت میں تسلیم کرو سب اور وہ نتیجہ ہے پورے مدینے نے کھلے دل کے نال حضرت ابوبکر صدیق کا جنہوں قبول کر لیا جو فتنہ مک گیا جہاں اگر کامیاب ہو جاتا کہ رسول خدا کا قسم دفن نہیں سی ہونا مسلمانوں کے اپنے لاشاں جڑیاں اندر کتے کتے لگ گئے اور یہ بعد حضرت صدیق اکبر حکومت سنبھال دے کہ تھی ویکتے تھے تو 2 سال اور اس ٹائم محمد حسین حاکم نے سیرت صدیق اکبر کا کیا کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت بڑا چاہ کے بیان کرتے کوئی شک نہیں جو دور اسلام دے سمجھو عروج کا مگر اس گل کا ذکر نہیں کرتے جہے 2 سال کے ابو بکر صدیق کے نہ ہوں گے حضرت عمر کا یہ زمانہ لوگوں نے دیکھنا ہی نہیں وہ 2 سال کے اندر جنہیں فتحوں نے دبایا جس سکنے وہ قربانیاں کا ذکر کرو جی بہت سارے قبیلے دوبارہ مرتب ہو گئے وہ اسلام بالکل چھٹ گیا پھر مصر پر دسترخت کرو اور کنے وہ لوگ تھی جنہوں نے جھوٹے نبی مسلمان اور ادھر کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے نبی من لے انہوں کے نام لکھاں کی تعداد لوگ اکٹھے ہو گئے اور تیسرے پاسے مسلمانوں سے جماعت کھڑی ہوئی جنہیں آخیا نمازاں پڑھیں گے روزے رکھیں گے سب کریں گے مگر زکات نہیں جان کہ زکات کی چٹی لا دو کرو یہ نہیں انہیں اسی ادا کرنا پڑا اور وہ سمجھو مدینہ منورہ کا رخ کر لیا مرتدہ نے اور جھوٹے نبیوں کی امتوں نے اور سارے مدینے شریف کے رستے سے کی ناکہ بندی ہوگی مدینہ گھیرے کا ایک بستی مدینے کی جی سارے عرب کے بے ایمانہ اور مرتدہ کے سمجھو گھیرے اور سمجھو نازک حالت پیدا ہو گئی کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسا انہیں اس کے آخیا کہ ابو بکر یہ جڑے لوگ زکات نہیں دیں کہ یہاں کی گل من لو نہ چھیڑو یہ جڑے مرتد آ گئے یہاں نبڑ لو یہاں کی گل کرو یہ نہیں زکات دیں تو قبول کر لو کہ انہیں اپنی محل کھول دیتے تو کام کرا دے تو کم دینا چلا یہ دنیا کا مقابلہ نہیں کرتے جو اس لوگوں اس کاروں صدیق اس امت کا موسن ہے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں گا ہمت ہے وہ کس نے ملت رات جب اس امت کی کری تھی نا کھیتی انہوں دھوکا آ گیا سی اس ویلے جس آپ کی ہمت نے پانی دتا ابو بکر جی اس ویلے نہ برستا یہ امت کی کھیتی خشک ہوگی اگر تو عمر جیسے بندے نے اسے بزدلی کا اظہار کرتا دینی دنیا لڑ کے مرنا جی میں وقت اپنا گزارو ایسے سوچے میں کھیلنے کی لوڑ ثانی اسلام غیر و بدر و قبر فرماؤں اور پیغمبر کے نال اسلام دوسرا ساتھی قبر دوسرا ساتھی اور دار خور کے اندر دوسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ داڑیوں پکڑ لیا اور فرمایا جبار ان سے جاہلیت و خوار مسلم جاؤ تیری ماں سے نو مروے تو مر جا میں تو مینو یہ سبق دینا آ گیا میں جب کفر کے زمانے کھڑا سی تو بہادر بنے آ رہا جب اسلام میں مشکل بنی ہے تو رپورٹ پڑھوا مینو یہ مت دینا آ گیا میرا گل میں کہ میرے بھوکا جاؤ سارے چلے جاؤ اگر ابو بکر کے نال کوئی بھی نہ نکلیا اور مدینے کے اندر لوگوں نے پوچھ کے ساڑیاں لاشاں جڑیاں سی وہ درندیاں کے بھی حوالے کر دیتی
کہ میری امداد لی کوئی بھی نہ بریاد نہ چلا تلوار رہ کے لکھوں گا. کس طرح ہو سکتا ہے میرے سامنے لوگ خدا کے دین کا حکم جڑا ہوتی سلیپ کر دیں. واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات فإن الزکات حق الاسلام. لوگوں میری زندگی کے اندر ہی کہ نماز اور زکات فرق ہو گیا, نمازاں پڑھنیاں زکات نہیں دینیاں, تو میں خدا کی قسم جانے نہیں بند کروں گا. جی اونٹ کی نکیل کی رکھی ہے نبی علیہ السلام کے زمانے دے سی نا, کہ ہوں صرف یہ کہن کی نہیں دے گی, میں وہ بھی لے کے کروں. اسلام کی حفاظت کا میں ذمہ دار ہوں. میں خلیفہ تک مرتا کہ دین کو بدل واسطے حکومت ہے, یعنی اسلامی جمہوریہ دین کی پہلی حکومت کی خلاف راستہ وہ ابتدا ہے. فتنہ پریاما, ہر جگہ خرابی, ہر پاسے گڑبڑ, اور اس زمانے کے حالات کا تقاضا ہے ہنگامی حالت جنہوں نے کہ انہوں دیکھنے پر کچھ نرمی نہیں کر دیں کہ کوئی بندہ انہوں نے غلط نہ آنا لوگوں نے اس ویسے حالات کا تقاضا سی. مطلب یہ سی چنگا کیتا ہو کہ بڑا نرمی کر. اگر فرمایا اسلامی حکومت نہیں ہوگی 4 دن اقتدار میرا لمبا ہو جائے گا مگر دین کی تباہی کی ذمہ داری میرے پہ آ. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. میرے سامنے لوگ دین اسلام تباہ کر دیں گے. اس نے فرمایا کہ اگر درمیاں نے میری لاشاں لوٹیاں اور میری میں اپنی کوئی بھی نہ نکلیا, اسی ویلے کہہ کے پروار پڑی چلے تو فرمایا بیٹھے رہو, صدیق چلے. پھر حضرت عمر فرماؤں گے سارے دل خدا نے کھول دیتے کہ سانو یہ سمجھ آ گئی کہ رب نے جی گل کے دل پاتی ہوئی. اور جب لشکر واپس مڑے ہر پاس فتوحات ہوئی تو حضرت عمر ہی پہلا بندہ سی جن نے اگوں بڑھ کے حضرت ابوبکر کے مسئلے میں بوسا دیتا اور فرمایا خدا تیری جان والی تے رحمت کرے کہ تو نہ جا منو میری گل نو مان لینو کہ اسلام کا بیڑا کر کے ہو جانا, بے ایمان دلیر ہو جانا سی اور دین اسلام تباہ. اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہو جہے نازک حالات کے اندر حکومت کو سنبھالیا اور پوری جرت اور عظیمت اور دلیری نال اسلام واسطے اور استقامت کا مظاہرہ کیا جہاں کبھی کبھی اس کائنات کوئی بندہ دکھاؤں کرنا. عموماً لوگ رخ کی راہ کے پاس کر جب سہولت ہوں نا تبلیغ کر لو, آواز کر لو, نماز لو, یہ رستہ لوگ لب لیں. میدان سے نکلنا, دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا, یہ صدیق کا اتنا اور یہ صدیق کی سنت اور حالات ہوں بھی آواز دیں گے. یہ دور جہاں پاکستان کے اندر شروع ہوا جس اپنی اکھان لکھیاں نہیں وہ جانتا بالکل اس میں صرف ایک حساب میں خطرہ سی. ہوں اس ملک کے اندر پورے دین میں علانیہ لوگ ٹیلی دین اور ریڈیو سوشلزم اور سیکولرزم کے پرچار لکھا گیا اور اس ملک کے سنے بندے ہیں جنہوں کو زیادہ اس ملک کے اندر بڑا کمیونسٹ اور شہری کہ ساری بدنصیبی ہے. اس حکومت کے آغاز کے اندر ہی چن کے ساری ڈائریکٹریٹ اور انتظام انہوں کے دینوں کے حوالے کیا گیا جہے اسلام کا مذاق ہوتے اور دین اسلام کی تباہی دی بالکل نیت اور ارادہ لے کے آیا کہ اس مسلمان امت کو خوش دینا چاہتے اور انہیں کبھی کبھی سانو وہدے دن کی قوتیں برداشت کی نہیں چل جاتے کہ نہیں. تھوڑے دن ہی میری جی موسیقی دکھائی گئی ہے وہ تبصرہ کردہ ڈائریکٹر نے آخیا چاہیے قوم کو اپنے اندر قوتیں برداشت کرنا چاہیے. آپ نہیں شرم آئی یہ کیا بھی مسلمانوں کو چاہیے کوئی چلن جو زیادتی بن ایسا ہی کام ہونے یہ سہن کی اور برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت کرنا. اس کو جو سہ جانا ہے اور اسلام کو برباد ہو جانا دیکھ کے گوشہ نشین ہو جانا یہ پھر وہ سمجھو امت کا کام نہیں ہو سکتا. جہے اخلاق کے اندر ابوبکر صدیق کے ساتھ جہے صدیق میں پیرو ہوتے نا انہوں واسطے کلنک کا ٹیچا ہوگا اور ذلت اور رسوائی کا داغ ہوگا. یہ ہوگا نیک لوگوں کے نام آنے والے انہوں کے سامنے دین برباد ہوگے اور دین تباہ کروا تھی حیران ہو گئے. دونوں کمپکتوں کو آواز دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں جنہوں نے ارانیاں کتابیں لکھی کہ جن آسمانی چاہیے قرآن تورات انجیل اور زبور یہ لفظوں کی پوری دنیا فساد بھی یہاں کا کسی نے ایک کافر آدھے کسی نے مومن آدھے کسی نے جنتی آدھے کسی نے کوئی سارا پوڑا یہ دنیا کو انہوں ختم کرو اور مسلمان کافر سارے امن چاہنا انہوں نے لب کے انہوں نے نامزد کیا گیا کہ انہوں نے پورے ملک سب دوارا آواز دیں اور اس پہ نوائے وقت نے تبصرہ لکھا کہ شرم کرو دین اسلام کے باغی اور دشمن کے وہ انعام کے مستقرام. اور ہندوستان سلمان رشدی نے لکھا اور کیویں امریکہ کی طوفان پر یعنی مسلمانوں کی اولاد اور مسلمانوں والے کام اور کم وقت رانی آتا تو قرآن شیطانی آیا اپنا پڑے اس قرآن کے اندر بے شمار شیطانی آتا جہاں حضور نے آخیا کہ نام درج کرو میں لوگوں نے درج کیا اور اس کتاب کی ضبطی واسطے کنے لوگ اسے بیچارے احتجاج کر رہے مظاہرے کر رہے. یعنی یہ سمجھو ایک ارتداد بھی ایسی رو اور ایک ایسی لہر ہے دینی کی
کہ جنہوں اگر اسی ٹھنڈے کھیتاں برداشت کر لیا تو مطلب ہے اسی اسلام کے تابوت کے اندر آخری چل پوکھنے واسطے کوئی چل جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس زمانے جدو صرف کچھ بھی ہو دینداری کی بدلیا گیا صرف انہوں نے آخیا کہ زکات جڑا ہے نرمی کرو. یا آپ نے فرمایا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات, میں خدا کی قسم جنگ نہیں بند کرنی جنہ چر جس طرح نماز ادا ہوتی اس طرح زکات میں نہ دوں. اور ایک اونٹ کی نکیل کی رسی بھی اگر روکنا چاہیں گے تو کبھی میں جنگ نہیں بنتا. اور یہ اس بندے نے نہیں سی کرنا جہاں بارے زیادہ تو موقع نہیں, کیونکہ یہ پہلو جہاں اس قابل ہے تو خود میں صرف فضیلت میں اینا ذکر کروں گا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں اور جہی جہی نفلی نیکی کوئی آدمی اگے ہے اس دروازے کو آواز کی فرض کو تو چھٹکارا ہی ہے. نماز فرض نہیں 5 وقت کوئی پڑھا زکات نہیں دینا رو جنت جانے والا کسا ہی کوئی نہیں, مگر خود فرضاں تو بعد بھی میدان آ کہ مسابقت ہے ایک دوسرے کو اگے نکلنے کا اشارہ کرتا. کوئی آدمی نفل نمازاں زیادہ پڑھتا, کوئی خیرات نفلی زیادہ کرتا, کوئی نفلی روزے زیادہ رکھتا. تو پیغمبر خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نفلی روزے کا دروازہ ہوگا اس کا آواز ہوگی کیا فلاں تو زیادہ نفلی روزے رکھتا سی آج جنت کے دروازے کا. کوئی صدقے کا دروازہ ہوگا اس کا آواز مل گئی, کوئی جہاد کا دروازہ ہوگا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حال جدا من کل احد یا رسول اللہ کے پیغمبر کوئی بندہ یہو جہا بھی نہیں کھوتا جنہوں دن قیامت ہونا سارے دروازے کا آواز میں تو ہر نیکی تے کہہ رہا تیرے لیے سارے دروازے کھلے جنہیں مرضی کا. اندازہ کرو کون ہے جنہیں پیغمبر خدا نے فرمایا نام وارجوان سکون. ہاں یہو جہاں بندے بھی مقرر ان کو نکلیں گے اور صدیق کے اکبر میں امید ہے کہ ہونا چاہیے ہونا چاہوں گا تمہیں ہر دروازے کو آواز پہ جاؤں نہ تو جہاد پیچھے رہا نہ خیرات پیچھے رہا نہ نفی ہو جاتا. اور مسلم شریف کے اندر آتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دن سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو کوئی آدمی جنہیں آج شیر کو نفلی روزہ رکھے. حضرت ابو ہریرہ اچھا یا رسول اللہ میں. آپ نے فرمایا کوئی ہے جنہیں آج کسی بیمار کی اجازت کی. فرمایا یا رسول اللہ میں. فرمایا کوئی ہے جنہیں کسی جنازے نہ گیا. فرمایا میں. فرمایا کوئی ہے جنہیں آج مسکینوں کھانا کھلایا. فرمایا یا رسول اللہ میں. تو سے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمانا سمرن اللہ تعالی جس بندے کی انیاں نیکیاں چٹیاں ہو گیا وہ ضرور جنت جا سکے. اس کو پیغمبر کی جان سینی واسطے یہو جہاں بندے کی لوڑ نبی کی چٹی اور اس سے بہ جانا یزید ورگا نامراد پہل کی کہ دین اسلام کا ان سے ہی کنڈا نکل جائے. خدا نے پیغمبر کا ایک اکثر نمونہ باقی رکھا جب رسول اللہ پردے چلے گیا کہ ہو رسول خدا کی صورت پر کردار کا مالک چاہیے تھے. اور اللہ رب العالمین نے شخص نو اینی سمجھو قوت اور ہمت بخشی کہ جب بڑے بڑے حوصلہ کھٹ گیا سی بولتے بھی آخر پوری دنیا میں اگر اسلام کا دفاع اور یہ حفاظتوں کا بردار ہوں گی تو صدیق نہیں ہوگی. میں اسلام واسطے کلا ہی لڑوں گا پاویں میری حمایت واسطے کوئی بھی تیار. اس جرت اور اس عظیمت کا سمجھو صدقہ سی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہاں سارے فتنیاں تے غلبہ پایا اور فتنیاں تے غلبہ پاؤن کے بعد اسلامی ریاستوں اس طرح مستحکم کرتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حوالے کیا کامان تک حضرت عمر کو کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کوئی رکاوٹ نہیں. رکاوٹ کا وہ دور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اس کو سمجھو احساس ہے وہ بنیاد ہے جی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رکھی اور اس احسان میں کبھی بھی نہیں چکا. وہ زندگی میں سانو ہمیشہ پڑھنا چاہیے اور وہ سبق اور ایک درس لینا چاہیے کہ مسلمان ہوں اس خدا کے دین کے محافظ اور اس کر کے اس وراثت سے سمجھو نگران ہے اور اس دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کسی طرف علماء کو کوئی اٹھے جڑا دین ٹکڑے کرنا چاہتا پیرا تو اٹھے جڑا سرویسی کے نام سے خرید میں تباہ کرنا چاہتا لیڈر تو اٹھے جڑا کیا کہ سیکولر نظام چاہیے حکومت کے حوالوں سے آواز اٹھے کہ مسلمان چلانے والے بات بے غیرت اور بے اہمیت ہو کے رہ جانا حرام اور جرم عظیم. مسلمان چلانے کے خلاف یہ بات ہوگی جو خدا دے پیغمبر کا وارث اور حضور کا امت بھی اخواوے اور اللہ کے رسول کا دین تباہ ہوئے اور خاموش بیٹھ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ اسلام کا سمجھو استحکام کا اینا پختہ کر دیتا اینا بنیاد نے سیمنٹڈ کر دیتا کہ حضرت عمر نے اپنے 10 سال کے دور کو میں ترقی اور عروج تک پہنچا. ورنہ ایک کم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کر کے جانتے کہ حضرت عمر الزام کا اقرار رہیں گے کبھی بھی اسلام کا اینا غالب اور کامیاب نہ ہو.
اور حکومت کیسی؟ یہ حکومت یہ خلافت من حاکم حکومت پیغمبر کے طریقے سے قوم کی خدمت دین کی خدمت حکومت سنبھالی کپڑا کرتے لگیا بازار میں چل پا جائے اگے طریقہ سی اپنا کاروبار کرنے کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ روک لیا کہنے لگے حضرت ہوں یہ وقت نہیں رہا کہ تھی اپنے آپ اس طرح کمائی کر کے گزارا کرو اس طرح حکومت کی ذمہ داریاں تھی نہیں ادا کر سکتے باہر بہت ہے ہوں حکومت کا کام ہی ایسا ہونا بھی تھی ڈگی نہیں دے سکتے بتا کی اس کو بھی تا وظیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں تنخواہ مقرر کرنا چاہتے ہیں پہلا منے ہی نہیں اور بڑے اصرار تو بعد بہت کہن سن تو بعد آخیا چنگا مینو یہ دسو کہ میرے واسطے کی روزینہ کی تنخواہ مقرر کر دے گی اور وہ جسے انہوں نے کیا نہ اعلیٰ آدمی کی دینا کہ نہ بالکل گھٹیا دینا تو ہمیں اس درجے کے آدمی کا روزانہ کا فرق جڑا اسی منظور کرتے ہیں یہ بیت المال کی ملتا ہے اور اسلامی تاریخ کے اندر کیسی شاندار نظیر اور مثال باقی ہے. ایک دن آپ کی بیوی نے بچا بچا کے کچھ پہلا پیسہ حلوہ پکا کے آپ کے گیس پوچھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آخا کہ یہ شیرینی اور یہ حلوہ مینو کس طرح تو کیا ہے روزانہ جی تنخواہ ملتی تھی اس سے تھوڑا تھوڑا بچایا وہ پاروں یہ تھوڑا جہا بچت ہوگی وہ جنا تھوڑے واسطے حلوہ تیار کیا وہ جا سمجھتا سی یہ بیت المال کا مال ایک یتیم کا مال ہے میں صرف یہ ولی ہوں یا کل معروف اللہ فرمایا جی تنگ دست ہوئے یتیم کا سرپرست سے جڑا شریف آدمی کا طریقہ دستور ہے وہ مطابق اپنا گزارا ہے فرمایا یہ کہ میں پھر کا مطلب ہے کہ سرکاری خزانے چوں گزارے تو زیادہ لے رہا اسے بھی خزانچی نے لکھ دیتا کہ میرے روزینے کے اندر میرے گزارے کے اندر ایک پیسے کی روزانہ کی کمی کرتی یہ بچے جڑی یہ بھی نہ گیا گیا میں بیت المال سے زیادہ بوجھ نہیں پاؤں اور سب کو بڑی بات ہے وہ شام کا وقت آیا اس نے حضرت ایسا فریقہ رضی اللہ بلایا اور فرمایا بیٹی انہاں مسلمانوں نے مجبور کر کے میں نے گزارا دے دیتا کہ 2 سال کا جڑا میرا ہے وہ حساب کرو 8,000 درہم ہے زمانے کا 2,000 روپیہ بن جوانی کا درہم فرمایا میں نہیں چاہتا کہ انہاں مسلمانوں کا احسان میرے پھر باقی رہے پتر میری پرانی زمین ویچ کے میری موت کو بعد رقم عمر ہوا دیا اور تھی دیکھو پوری کائنات کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ کوئی حکمران اتنا تنگ گزارا قوم نے آپ اپنی مرضی میں دکھا ہوئے اور انہیں واپس کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب رکھی گئی وہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کے سنایا سب اب بابا لگا یا بابا الخلافہ اے ابو بکر تو اپنے تو بعد والے خلیفہ واسطے بہت مختص ہے کیسے مثال کی پیروی کرنی ہے کون مان کا لال کر کے بتاؤ وہ اپنے بعد والوں ایک مشقت مبتلا اور موت کا وقت آیا امیر المومنین کا جی حکومت و زمانے سے ادھر فوجاں ایران پہنچیاں سے ادھر شام اور روم فتح ہو رہے ہیں پھر پوچھا بیٹا کی نے فرمایا سوموار بتا اچھا سوموار کا کہنا تو امید ہے مینو اپنے خدا کو آسل میرا پیغمبر بھی سوموار میں گیا سی اس کو اللہ تعالیٰ میں سوموار میں موت دی میں جو میرے وقت کرنا سی انہوں حضور کے طریقے کو ادھر ادھر نہیں ہٹیا موت کے میرے وقت کی گل نہیں میرے دل میں تسلی ہے کہ خدا میرا یہ بھی شوق پورا کروں گا کہ پیغمبر یوم الاسلام نے کیا سوموار میں بھی موت ہوئی تو میری بھی سوموار اور صحیح بخاری کیا کہ واقعی سوموار میں ابھی بکر رضی اللہ تعالیٰ خدا نے وہ جلدی احساس میں پورا کیا یہ جی غیر اختیاری چاہے کہ کوئی وقت نہیں میں نبی کے طریقے سے نہیں ہٹنا چاہتا جو سے کیا ایسا ہاں جڑا کرتا میرے گال کی جی چادر ہے وہ ایک کافی ہے ایک چادر اور لے لو اور مجھے بتا دے بادل بہتر سیتا کتاب بازی کپڑے کی کچھ تھوڑی کمی یہ پرانے رہن دیا گے اور پہنا دیں گے تو پھر میں بیٹا مردہ جڑا ہوگا تو بہت جلدی جب کرنا انہیں کی کرنا ہوں گا چند دن بعد ہی گل کر جانا اس کو دوے نویں کپڑے جڑے کا خیال چڈ تو یہ اگے میرا کرتا اور چادر بعد میں دیکھ اور کپڑے میرے دفن کر دیں یعنی مسلمانوں کا اتنا بڑا سربراہ دنیا سے جانا قسم کے اندر بجائے نویں کپڑے سے پرانا کرتا اور پرانی چادر استعمال ہوتی ہے فرما ہے کسی زندے کے کام آ جائے گا مردے نے کی کرنا پہننا ہوگی تھوڑا بہت کری ہے جب مر گیا وہ بڑے چھتی ہو دفن جانا رہنا انہیں کی کر یہاں کون بیت المال کا نگران کون مسلمانوں کے خزانے کا اتنا محافظ اور امین ہے ایک پائی بھی مسلمانوں کے مال کرنے سے نہیں رہتا اس کو دن ہی منا رہے اور یہ حضرت وہ صدیق کانفرنس ہو رہی ہے سارا روٹی کماؤ بچاؤ اس امت نے سمجھو نا یہ بھی ایک میوزیم بنایا جڑے لوگ فوت ہو جاتے انہوں نے یادگار بنا کے اپنا روٹی کماؤ یہ غلام مسجد جو بنانی کوئی صدیق کے اس عمل کرنے والا بھی جانا
انیاں مرتبہ نے محراب اور ممبر کسی سے ضرورت اور یہ ہمت ہی پیدا ہوگی کہ غلط کام جہاں ہو رہا ہے وہ مزاحمت نہیں ہوگی، اٹھو جی صدیق میدان جا گیا رضی اللہ تعالی، اور کیوں نہ ہونا اللہ کے پیغمبر نے کسی بھی شان سے نہیں آتی، صدیق اکبر کی شان سے کہنا من امن الناس علیہ فی صحبتی و مالی ابا بکر، پوری دنیا کے لوگ جنہیں ساتھ دین کی اپنا مال خرچ کرنے کی سب تو زیادہ احسان میرے پہ دنیا پہ کیتا ہو ابو بکر، اور اس سے علامہ اقبال نے نظم کر دیا دامن الناس بر مولا ما، ہاں کلیم اول سین ہے ابو بکر ہو جنہیں ساری دنیا کے وقت کے پیغمبر نے اس سے احسان کیا اور حضور نے اس احسان میں منیا۔ تاریخ کے اندر آتا 40,000 درہم کی جدھر اسلام قبول کیا، مگر مکیوں جس نے ہجرت کی تھی 5,000 لاکھ 35,000 مکے کی کرتے، اور حضور کے آخری دنوں تک نوبت جی پہنچی ہے وہ تم پتا کہ جنگ تبوک واسطے جو حضور نے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، اللہ نے پیغمبر بس تیرا نام اور تیری محبت میں چاہیے مال بھی کوئی نہیں، اس سے حضرت عمر رضی اللہ فرما دے میں یقین کیا اور کہہ دیتا کہ واقعی یہ سیاست کو کوئی نہیں تھا، اور تب پیغمبر خدا نے فرمایا جب جنت کے اچھا دروازہ تو آواز ملنی ہے صدیق تو نہ تو ضرور تو کوئی ایسی نیکی نہیں جو پیچھے، اور قرآن گواہ ہے ہجرت کا خبر دلا تو ساری دنیا میں معلوم ایسا خطرناک مرحلہ اور وہ نازک کڑی جب اندر اعلان کرتا گیا کہ رسول خدا اور رسول خدا کے ساتھی ابو بکر کا سر جڑا کٹ کے لیا 100 اونٹ کے نام، اور اونٹ عرب کا قیمتی مال سمجھ لینا 100 اونٹ، اور 3 دن غار کے اندر رسول خدا کے نام رہا، اور اس کو بڑا حضرت صدیق کے اعتماد اور حضرت صدیق اسلام نے خیر کار وفاداری کی ثبوت ہو سکتا کہ اس گل کا پتا صدیق کے گھر کو تو کسی کو بھی نہیں سی رسول خدا کسی کو حضرت علی رضی اللہ جا کے پڑھیا پوچھا انہوں نے بھی نہیں پتا رسول خدا کہنے اتنا پتا مدینے میں چلے گیا مگر کوئی علم نہیں تھی تو کتنے، مگر حضرت صدیق کے گھر میں پتا کیونکہ روزانہ آپ کا بچہ عبداللہ رات میں آتا سی اور آ کے جو حالات ہوں کی شہر دے جدھر جدھر وہ بج دینا سب سے بچ کے جانا اور پیر تو پہلے ہی دوبارہ شہر پہنچ جانا، آپ کا غلام عامر ابن زہرا بکریاں لے کے آدھی لگتا سی دودھ دے جنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر پیندے سی سوائے حضرت صدیق اکبر کے گھرانے دے کسی مسلمان نے علم نہیں سی رسول خدا کسی سے اس کو اگر صدیق کے گھرانے کے اندر بے وفائی ہوں صدیق کے خاندان حضور نہ غداری اور دھوکھا ہوں اس میں رات دس بجے جاؤ جا کے کھانا تو اتنے بیٹھے، مگر ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے اور دنیا میں کوئی شخص نہیں چلا سکتا کہ اس ٹائم دن صرف صدیق اکبر کے گھرانے کو کھانا آتا رہا، انہوں کا ایک بچہ حالات دستا رہا، اور تیسرے دن انہوں کا ایک غلام 2 اونٹیاں لے کے دروازے سے حاضر ہوا اور رسول خدا نے مدینے میں قبول کہ قرآن نے اپنے اندر محفوظ کر لیا اور قیامت تک لیے ممبر اور محراب سے پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں یاد کرو الا تنصروہ فقد نصر اللہ، یہ تسی نہیں نبی کا ساتھ دو گے اسلام کی مدد نہیں کرو گے کہ خدا کا دین کچھ والا محتاج نہیں، تاری امداد سے اسلام نہیں کھڑا، خدا آپ اپنے پیغمبر کی مدد کرنا جانتا ہے۔ الذین کفروا ثانی اثنین، ادو نبی کن حمایتی سی جب مکیوں لوگوں نے کر دیتا صرف 2 بندے اذ ہما فی الغار، جب غار کے اندر چھپے بیٹھے اذ یقول للصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ پاک فرماتا دشمن دروازے پہ چلے گئے، یہ تو میں تھی ہوں گلا بنائی نا کہ اتنے درخت اگاتا رب نے تو دانے نے جڑے سی وہ جالے تن سے یہ جنہوں لوگوں کی عقل اس گل نہیں نہ من سکتی کہ خدا اپنی قدرت نہ سداخل والے کر دیں نہیں دسن دیتا، وہ یہ طریقے چاہتے کہ جلا تنیا سی کبوتر آنڈے دیتے سی یہاں گلوں کی کوئی بس رب کا اپنا کام ہے تو فرشتے بھی آؤ تو نہ کسی کو ویکن گے۔ اس کو لوگ دروازے پہ گئے اور صدیق اکبر جی نے آگیا یا رسول اللہ جی یہاں تو ذرا کسی نے چوک کے دیکھ لیا ہوں بچن کی کوئی چیز تو اسے پیغمبر خدا نے جی بات کہی رب نے اتنی پیاری لگی انہاں توحید کا کلمہ کہ قیامت تک نہیں محفوظ لا تحزن، میں صدیق کوئی فکر کر ان اللہ معنا، اللہ تعالی جب خدا کسی کا حمایتی اور مددگار ہوئے کوئی کسی کا نہیں، ما ظنوا بسلین اللہ ثالثہما، ابو بکر تو کی خیال کرنا جنہاں دعاؤں کے نال تیسرا اللہ انہوں نے کوئی گزار سکتا کچھ بھی نہیں ہو۔ اور اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں گے در تو در زندہ نے غم باسی اسی
اے انسان زندگی کے اندر کئی موقع ایسے آ سکتے ہیں کہ غم تینوں گھیر لین تو کیا دکھانے پھنس جائے. دنیا سدا سکھ نہیں رہتا. ہو سکتا کبھی حالات ایسے خراب ہو جان, مالی پریشانیاں, گھر کی مال اولاد مر گئی, ملازمت جاندی رہی, گھر تو در زندان غم باسی اسیر. جے کبھی غماں دے چکر چ پھنس جاویں از نبی تعلیم لا تحزن بغیر, تے پیغمبر بھی اس گل یاد کر جی صدیق لا تحزن کر, فکر نہ کر, خدا تو نہیں مر گیا, خدا نال. اور اس میں ایک ولی اللہ کا قصہ تھوڑے دن ہوئے ایک رسالے پڑھیا کہ صحت پی گیا اور دنیا بڑی پریشان تے بڑی گھبرائی ہوئی. ایک بزرگ نے دیکھا ولی اللہ نے پریشان ہوئی تھی, مگر انہوں نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام نچدا ٹپدا اپنا خوشیاں منا تریا. یہ نیک آدمی انہوں پوچھنا لگا کہ ساری دنیا مرن رہی اور شہر سے افسردگی چاری ہے, غمگین ہے, تو نچدا جانا خوشیاں مناؤ. اگر میرے غم دکھ بھی لوگ میرے مالک کے 2 مربے زمین, اس کو مجھے روٹی دے سکتے. لوگ مردے بھوکے تو پہ مرن, میرے مالک کے 2 مربے ہے. بزرگوں سے اٹھ کے نچنا شروع کرتا, وجد آ گیا. انہیں کہا شرم کی بات ہے, ولی بنیا پھردا تو خدا دا پیارا بنیا پھردا, یہ مالک کے 2 مربے اور بے فکر سے تیرے مالک کا زمین اور آسمان, کائنات کا مالک ہے اللہ. تو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ساری پریشانیاں غم دور کر. اس کو نبی تعلیم لا تحزن بغیر, اور اسے فرماؤں دے سبق صدیق را صدیق کر صرف سے پیمانہ ہے تحقیق کر. بابو حضرت وہ کروں آپ نے کو ثبوتیاں کتاباں سنائیاں, صرف اس جملے میں ہی صدیق نو صدیق کر دیتا اور خدا دی محبت کے پیمانے نال نقص کر. پھر غم میرے ہی نہیں آیا, بے فکر ہو گئے. اور ایسا وقت ہی آیا کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی سورہ نور, سورہ نور کا وقت, یہ توبہ صدیق اکبر کے بارے تو آیات نازل ہو گیا کہ حضرت ایسا سیکھا رضی اللہ کے جب لوگوں نے بہتان لگا دیتا, بکواس کیتا, اپنی عاقبت گندی کی. جو زمانے دوسرے لوگ جڑے ان کا گرا اور دوست نہیں حضور نے کیتا کہ نہ بعد کی انہوں نے کچھ کیا منافقوں, مگر کچھ بندے ایسے تھے جنہوں نے حضور نے بات اچھی اچھی کوڑے مرے. جب قذف کی سزا اتری حضور نے انہوں نے معاف کی, اور وہ ایسے چوکی کے ساتھی تھی جنہوں نے بات درجات بات نہیں کیا, مگر غلط کام ہوا. اتنا بڑا غلط کام کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب عظیم کا آخیا کہ تھی اپنی زبانہ سے جنہوں ایک معمولی گل سمجھ کے کرتے رہے, عذاب عظیم بھی مصرف کام بنا. خدا کے پیغمبر کی بھی عزت ہونا. اور لونڈا کون رہا, ایک بدری صاحب بدر سے گیا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خالہ کا پتر مصرع ابن اسد, اور حضرت صدیق اکبر کا اتنے احسان بھی ہے نا, ایک بدری, دوسرا ہے حضرت صدیق کا قرابت دار کے ابن خالہ تھی ماسی کا, اور تیسرا ہے تو انہوں نے پلے کچھ نہیں تھی, حضرت صدیق اکبر ہی انہوں نے کفارت کر دیا. انہوں نے سارے اپنی خالہ نے اور اولاد میں خرچ دیں, مگر وہ یہ بدلا دیتا کہ جتنے منافقہ نے بکواس کیا اسے مصرع ابن اسد نے یہ کیا. اور حضرت حسان ابن ثابت جیسا بندہ جڑا رسول اللہ کا شاعر سی اور نمبر پہ کھلو کے کفار کو جواب دیا کہ اللہ کا پیغمبر بھی جوائن کرنا, وہ بھی اس فتنے کا شکار ہے. اور خود پیغمبر خدا کی ساڑی حضرت حمنہ بنت جاش حضرت زینب بھی صاحب انہیں بھاگ دیا. حضور نے جب سزا اتری ہے نا تینوں کے اسی چھوڑے گا کہ دنیا کا کوئی کام نہیں, مگر افسوس ہے کہ کسی نبی کی عزت میں ہاتھ پائے. شرم نہ آئی تو ہمیں اس بات کی کہ رسول خدا کی عزت ہے اور کسی مجلساں کا ہاتھ دے رہا ہے, گاہ تو گاہ اس بات میں پھیلاؤں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آیا تھا اتریاں, انہوں بات قسم اٹھاتی کہ میں اس مصرع ابن اسد میں رائی نہیں ہے, یہ امداد بند ہے, اور زندگی بارے نہیں بلاؤں کہ انہوں شرم نہ آئی. میری خالہ کا لڑکا سی اور میرے کنے احسان تھے, میں انہوں کی کفارت اور پرورش کرتا رہا اور میں نے یہ خیال تھی قسم ہو. مگر صدیق اکبر کا عمل خدا میں چنگا نہ لگا, حالانکہ کوئی ناجائز قسم نہیں تھی انہوں کی, وہ بالکل حق بیانت کی کہ ظلم اور زیادتی جس بندے نے کیا اس کو بائی کاٹ کر رہا اور کیا دیتا انہوں خرچ نہیں دینا, کوئی بات ناجائز نہیں تھی. مگر اللہ نے صورت النور پڑھو, ساری دنیا میں تفسیراں اور کتاباں سب لکھیں گے کہ آیات حضرت ابوبکر کی شان کرا دیں. اللہ نے فرمایا ولا یاتل اولل الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولل القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل. اللہ تعالیٰ فرمایا جنہوں نے رب نے اچھیاں شاناں دتیاں کہ دنیا کا مال کھلا دیتا, انہوں کا کام نہیں ہے بھی وہ مسکیناں یہ غریباں اور اپنے رشتے دار مہاجران دین تو قسم کھا کر نہیں دینا, یہ انہوں کی شان دے رہے انہوں کو جو مرضی ہویا, مگر انہوں کا کام نہیں. اور الفضل وقت اللہ نے انہوں نے اچھی شان دیتی ہے, انہوں اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبے دیتے ہیں, انہوں نے منصب دے لائق نہیں دے قتل چک جان کے مہاجران کی امداد نہیں کرنا. یہ مصرع دینے نہیں ہے مہاجر. ابوبکر تیرا قریبی ہے,
اور اللہ کے رستے جنہیں ول یعفو ول یغفر، جاؤ درگزر کرو تو چھڑ دو تو معاف کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تسی نہیں چاہتے کہ خدا تواڈے بھی گناہ اس طرح دن قیامت دے بخش دے، جڑیاں تواڈے کو غلطیاں رب وہ بخش دے. کیویں پیارے انداز نال رب نے ابو بکر روکے ہے، واللہ غفور رحیم، کہ اللہ بڑا ہی بخشنہار اور مہربان. جب آتا اتریاں بھی تھی نہیں چاہتے تو دن قیامت رب تمہیں ہی بخشے. صدیق جیسا بندہ جب عمر ہی اس گل کی گزری تھی دن قیامت اگر خدا بخش دیتا جب بڑا کی ہو رہے نام ہے اس وقت پکار کے کہا بلا واللہ ہے ربنا انا نحب ان تغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ واقعی خدا کی قسم اسی کون ہے تو دن قیامت جڑے قصور ثابت ہوئے وہ تو ہی بخشے. اس کو یہ سوچے کہ تم چاہنا کہ میں اپنی قسم چھوڑ رہا اور میں مصطفیٰ دی امداد میں بحال کردا جی میں اگے انہاں دی کفالت کردا سی اسی طرح. کنا اظہار ہے، کنی قربانی ہے اور اپنے نفس نو کنی چھری پھیرن والی گل ہے. تے اللہ نے کیا کیا کہ میرے کو گناہ بخشونے چاہتے جب تسی بھی میرے بندیاں دی معاف کرو. اور حضرت صدیق نے اسے ویلے وہ درگزر کی اور معاف کی. مگر حکومت جسے سمجھ اور رکھو نا کہنے والے جو مرضی کہیں کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی. اور مسلمان بدقسمتی نہ 1400 سال تو مسئلہ ختم نہیں ہوا کہ رسول خدا کی وفات کے وقت کی لوگوں نے ہیرا پھیری کی حکومت. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جی جنہوں لوگوں کو آخری زمانے کی صدر مروم کی تقریر یاد ہے، ٹھیک ہے لوگ جڑے نا وہ جو جی چاہتے بہتان لگاؤں رہتے، مگر انہوں دنوں ایک بات کہی تھی تو لوگ اس گل کہہ دیں کہ صدر 11 سال تو حکومت سنبھال کے بیٹھا اور رو کے کیا کہ لوگ جی یہ جان دوں کہ میں حکومت نہیں کر رہا سونا کی سیج سے لیتے پھر انہوں اندازہ ہو کہ یہ کوئی مزہ نہیں میں لٹ رہا اس کو ایک مصیبت ہے اس کو. اور یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سی جڑے لوگ آتے انہوں نے کوئی چالاکی کر کے اور دھوکہ فریب کر کے حضرت علی رضی اللہ معروم کرتا حکومت سنبھال تاری ساری سٹوری سے پھر متے سے بالکل ایسا ہی ہوگی. مگر صدیق اکبر نے اس خاندان نے جس حکومت کو فائدہ اٹھایا کوئی محل بنا رہا ہے کوئی ایسی کسی یا کوئی جائیداد بنائی تو سارے سامنے لیاؤ اسی یقیناً تسلیم کریں گے کہ واقعی اسے گل صدیق اکبر نے کوئی چکر چلاتا کیتا چنگا بڑا کھانا پیتا بندہ. اور اس کو بعد یہ آ رہا بھائی کفن کے اندر بھی پاؤن لی پرانیاں چادر رہ گئی اور جی تنخواہ لی تھی 2 سال کی وہ بھی حضرت عمر موڑ گیا. اس کو زیادہ اخلاق اور اس کو زیادہ دیانتداری کا اور کی ثبوت ہو سکتا. اور یہ تے سامنے بھی اس ملک کے لوگوں کے کہ بہتان لگاؤ والے لگا رہ مگر جدو ڈنکے کی چوٹ لوگوں نے کیا گیا جی تے پلے کوئی ہے کہ جاگیر اور جائیداد جہاں مرحوم نے بنائی تو حوالہ دو. کوئی شریف آدمی نہیں دس سکیا بھی فلان جگہ وہ بینک بیلنس ہے یا کوئی جائیداد ہے. مگر زبانہ لوگوں نے کئی چیز طرح چل دیا یہ احساس نہیں بلا ہونا. مگر کسی شخص کے اخلاق اور وہ دیانتداری کو بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ اپنے منصب کو کوئی فائدہ نہ ہو. ورنہ فریبی اور مکار بندے کا کام ہے اب جب سمجھتا میں بے ایمان اور منافق رب کو تو میرے لیے کوئی اثر ہی دنیا سے لٹے کھاوے. صاف یہ سیدھی سی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بارے یہ دنیا کا ہر مورخ من جنہوں نے جسٹس امیر علی کی اسپرٹ آف اسلام پڑھی ہے دی ہسٹری آف پیرسنگ پڑھی ہے کسے شیعہ اور کسے سنی بھی پڑھو اس گل کے اندر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا کہ صدیق اکبر کی زندگی سوچ اور فقیری کی زندگی تھی. انہوں نے اس دنیا کو کوئی مزہ نہیں اٹھایا کوئی ایسی نہیں. اس بات کو بعد بھی اگر کسی بھی بدگمانی اور شک دور نہیں ہوتا تو سمجھو اپنا ہی دل بیمار اور خراب ہے. ورنہ صدیق اکبر دا آخر وقت لوگوں کو تنخواہ واپس کر دینا اور اینی سادگی نال گزارا کرنا کہ اگر ایک ایک پیسہ بھی بچتا پھر اتنا حلوہ تیار ہو گیا تو بھی خزانے میں موڑ دینا ادو بڑی شہادت انہوں کی دیانت دی اور سچائی دی کوئی نہیں ہوتی. اور اسلامی حکومت کس بلا کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ حکومت سنبھالی وقت نہیں. میں صرف 1-2 چیزاں جڑیاں اور تھوڑی توجہ واسطے عرض کر دینا کہ لوگ اسلامی حکومت کی بات کرتے رہتے اور اسلامی نظام جو وہ خاص رکھتے مبارک. چلو گئے گزرے زمانے کی مسلمانوں والے یاد ہے کہ اسلام کوئی دھرم نہیں جڑا کسی مندر اور گرجے بند رہے. یہ دین ہے اور حکومت کرنے آیا اور انہوں چر تک یہ پوری طرح بروئے کار نہیں آ سکتا جب تک اہل اسلام جب اقتدار نہیں ہے. اس کو نمازاں درست کر رہی ہیں تو کلمے ٹھیک کرنے یہ مسلمانوں کا آخری کام نہیں. یہ سمجھو ابتدا ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے اسلام پر بلایا جائے مگر اصل کام اسلام کا ادو ہی ہونا جدو اسلام کا اقتدار دنیا کے اندر ہوگا اور خدا کی شریعت کے مطابق نظام کرنا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حکومت سنبھالی پہلا خطبہ جو ہے وہ اندر جو کچھ کیا وہ اندر ہی دس دیتا کہ اسلامی حکومت اندر امیر اور سربراہ کی اختیار ہے اور رعایا جڑی ہے وہ کتوں تک پابند ہے حکومت نے فرمایا فاطیعونی ما آتاکم اللہ توحید کا
کہ لوگوں میرا حکم صرف ہونا چر مننا تھی جنہ چر میں خدا کا حکم منتا رہا. جی قرآن پہ چلنا رسول خدا کی شریعت پہ چلنا تو تصا رعایا نے میرا حکم مننا. فائزہ خیف ہو بلا طاقت علیکم کہ جدوں دیکھو کہ ابو بکر خدا رسول کی نافرمانی کر لگ گیا اس میں تھوڑے سارا پہ فرض ہوگا کہ میرا کوئی حکم نہ منا. جی پھر منو گے مجرم اور بے ایمان ہو گئے. صدیق اکبر کوئی سارے نہیں کوئی قانون صاحب نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نواں دین کو سے مسلط کرے. میں خدا دے رسول کا متبر کہہ رہا ہوں وہ لائق ہے. اس کو اگر میں خدا کا دین چلاواں تو میری من دے رہے ہو کہ جی میں خدا کے دین کی مخالفت کرا کہ میرا حکم کوئی نہ منیا ورنہ شرک کرو. تھی خدا رسول چڑھ کے اگر میری گل منی بے دین ہو جاؤ گے اور خدا رسول کے خلاف بغاوت کرو. انصاف کے بارے کی فرمایا بے راگ انصاف کسی بھی رو رہا تھی اس ملک کے اندر اور پوری دنیا اس ملک کا کی رونا دنیا کا کوئی ملک نہیں جتنے دو قسم کے قانون جاری نہیں. بڑے بڑے مہذب ملک جڑے اتنے انہوں نے پتا کہ انہوں نے آئین تک لکھا کہ صدر جڑے اور وزیر اعظم جڑے انہوں نے کسی عدالت نہیں بلایا گیا. اینے عقل مند بننے کے باوجود اجے فرق کیا کہ صدر اور جڑے وزیر اعظم نے ظلم زیادتی کر رہے ہیں کوئی رہا والا بندہ انہوں نے مقدمہ نہیں کرتا. مگر حضرت صدیق اکبر نے جس انصاف کا اعلان کیا اپنی جس پالیسی کا اعلان کیا اور اس پہ عمل کر کے فرمایا لوگوں سن لو الضعیف فیکم قوی عندی حتی اریہا علیہ حقہ ہوئے تھوڑے اندر جڑا مارا نا وہ اپنے آپ مارا نہ سمجھے. غریب ہوئے کنگال ہوئے کمزور ہوئے اگر اس پہ ظلم ہوا بالکل نہ سمجھے کہ میں صدیق کی حکومت بے اثر ہوں میرا اثر رسوخ کوئی نہیں میری امداد کی نہیں کرنی. وہ ضعیف آوے اور مالا ابو بکر رجوع کرے اور مینو آ کے دسے میں خدا کی قسموں میں چرچا نہیں لوں گا جب تک وہ حق کو واپس نہ کراؤں. ہمیں دنیا کے کتنے وڈے تو وڈے بندے نے ظلم نہ کیا جدا چاہتا ہے وہ گاٹا دبا کے وہ حق نہ موڑا. میری حکومت جائز اور حلال ہی ور کبھی فیکم ضعیف عندی حتی خذ الحق من انصاف. اور تھوڑے اندر جن تگڑے تو زورا وورا سن لو پاویں وہ قبیلیاں کا سردار ہے پاویں جاگیردار اور وڈیرے میرے نزدیک سارے مارے اور نکمے جب تک میں انہوں کو حق کو واپس نہ لوں. مارے تگڑے ہیں میرے لیے انہوں کا حق دلاؤنا اور تگڑے انہوں میں کمزور سمجھتا میرے پہ کسی کا روب اور دبدبا نہیں. میں سارا کو حق چھین کے چھدوں گا اور انہوں کو حق وصولوں گا اور وہ کام کروں گا. اور عمل انہوں نے کیا اور اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں جن اندر کوئی روح اور رعایت کی ہوئے بلکہ ہمیشہ جی خدا کی شریعت اور خدا کا دین دستا سی وہ مطابق عمل. اور جڑا نمونہ حکومت کا ہے پارلیمنٹ اور سورا کیوں بال کیا سنن دارمی کی روایت ہے حضرت میمون ابن مہران بیان فرماؤ دے کان ابو بکر اذا ورد علیہ الحسن نظر فی کتاب. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھی کوئی مقدمہ ہوگا صدیق اکبر پہلا قرآن سے نگاہ کر فیضا وجہ فیہ ما یقضی بینہم قضا بہ. جی قرآن کو کوئی مل جاتا فیصلہ تو قرآن کے مطابق دس دیں دیکھے اللہ کی کتاب کے مطابق آپ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَعَلَمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةٌ قَضَاءٌ. جی قرآن کو دا کوئی ذکر نہ ملتا مگر رسول خدا کی سنت کو کسی بات کا علم ہوتا کہ حضور کے زمانے میں مقدمہ آیا کہ آپ نے آپ فیصلہ کیا کہ وہ سنت کے مطابق فیصلہ کیا. فَإِنْ آیَا خَرَجَ جی اس کو عاجز آ جاندے نہ قرآن کو کوئی ملتا نہ رسول خدا کے سامنے اس قسم کا کوئی کیس آیا ہوں کہ پھر عام مجمع چاہتے مسجد چاہتے فسال المسلمین نماز پڑھتے اور نماز کے بعد اعلان فرماتے تے کسی مسلمان کو اگر کوئی رسول خدا کا فیصلہ معلوم ہے پتا کسی نے جس حدیث کا مینو نہیں علم انہوں پتا ہوئے جو سامنے کیس آیا ہوئے تو میرے کو عام کرنا وقالا داری قضا و قضا وحال علم تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی ذالک بقضائن فرماؤں کہ بھائی لوگوں میرے کو ایسا مقدمہ آیا تھوڑے چوں جی کوئی شخص جانتا کہ رسول اللہ نے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیتا ہے تو مینوں دس دے. ربا مجتمع رہے نفر کلو میں اذکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خزان. کئی باری ایسا ہوتا کہ حضرت صدیق نو علم نہ ہوتا مگر لوگوں تو کئی اس ہوں جب آنے کے یاد رکھ فلاں موقع سے حضور نے بڑا فیصلہ کیا. فیقول ابو بکر الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ علم نبیا. شکر اللہ کا ادا کر دے اللہ کا شکر ہے خدا نے اس امت کے اندر ایسے بندیاں نو رکھیا جنہوں سارے نبی کا علم یاد ہے. الحمدللہ حضور کی سنت محفوظ ہے میرے علم چاہ گئے. بائنا یا ہو یجد فی سنت من رسول اللہ جمع روس الناس و خیارہم. جی اس کو بھی گل لنگ جاندی نہ قرآن نہ سنت نہ کسی دے علم تھی حضور کے زمانے جو بات کری نہیں تو اس ویلے پھر مسلمانوں کے سردار بندیاں نو اکٹھے کر دے و خیارہم
یہ نہیں میں پیسے زیادہ دے کے چلا گیا اسمبلی وہ قانون سازی کر لگ پیا اور یوسف گرایا جیسے دوسرے دین کے دشمن مضمون لکھنے لگ پیا تو اقبال ہے کیا گیا اسمبلی میں اشتہار دا وہ لوگ جنہوں نے پتہ ہی نہیں اشتہار آدھے کنوں اور وہ اسمبلی کے ممبروں اگر پوچھ رہے نا بھی اشتہار بلا کے بھی اس کرنا یہ انہوں نے اختیار سمجھنا چاہتے کہ قرآن سنت نہیں کہ فیصلے دین کہ اللہ رسول کی مرضی اس بارے کی ہے مگر نہیں صدیق اکبر جمع کر دے کہ رؤوس الناس و خیارہ امت دے اندر جڑے نیک ترین بندے ہوں عالم فاضل بندے ہوں حضرت ابی بن کعب جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے انہوں کی شورا بلائی جاتی انہوں کا اجلاس بنایا بس سارا انہوں کو مشورہ لیں گے انہوں نے پوچھے کیا ایک نئی صورت آ گئی ہے یہ بارے دسو رائیہم علی امر خضاب جدوں سارے ایک بات سے متفق ہو جاندے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ دے دے انہوں رائج کر انہوں اجماع کیا کہ متفقہ فیصلہ ہو گیا وہ اجماع ہو گیا اور دین اسلام کے اندر سوائے گمراہ اور بے دین لوگوں نے پوری امت بنتی ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے نال صحابہ کرام نے اگر متفقہ کو فیصلہ کرتا تو دین ہے اور اس کی مخالفت کرنے والا آدمی این گمراہ اور بے دین ہے وہ اسلام نال کوئی رشتہ کر وہ اس درمیانی واسطے نو ختم کرنا چاہتا جہد ذریعے سارے تک دین پہنچ اس اللہ کی کتاب رسول کی سنت اور کسی بھی انفرادی رائے نہیں استعمال کہ پورے صحابہ کرام نے متفقہ کونسل کے اندر بحث کر کے اگر ایک بات طے کرتا ہو دین اور انہیں اسلام کا حصہ منایا گیا یہ نظام حکومت اعجاز صدیق اکبر نے چلایا اور جڑا ہمیشہ واسطے میرے اور تعالی روشنی کا مینار ہے اور یہ اگر اسی اختیار کریے اور یہ جدوجہد کوشش کریے ہر گروہ ہر جتھا اپنے اختلاف اور جھگڑے ختم کر کے مقتدر منظم ہو کے خدا دے دین واسطے اپنی کوششاں وقت کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہوں بھی حاصل ہو سکتی ہے خدا کی امداد جڑی وہ کوئی رکاوٹ نہیں صرف